بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عید کے دن یہ 5 کام کریں، آپ کے رزق میں، آپ کی زندگی میں برکت آئے گی، خوشحالی آئے گی اور اضافہ ہوگا۔ پہلا کام آپ نے کرنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ آپ نے جو کلمے ہیں، یہ اللہ کریم کی تعریف ہے، اس کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 تسبیحات آپ نے کرنی ہے۔ یہ کرنے کے بعد اس کا ثواب جو فوت شدگان ہیں تمام مسلمانوں کی ارواح کو آپ نے اللہ کے سپرد کر دینا ہے کہ اللہ ان کو پہنچا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے لیے، آپ کے فوت شدگان کے لیے، آپ کے گھر کے لیے بے شمار برکات لے کر آئے گا۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو آپ کے لیے رزق کے خزانے کھول دے گا۔ نمبر 2، آپ نے عید نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو عید نماز سے پہلے، چونکہ آپ یہ رات کو ولاگ دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ رات کو ادا کر دیا ہے تو بہت اچھا ہے۔ آپ کے پاس ایکسٹرا ہے تو لوگوں کو ایکسٹرا دے دیں، اس سے بھی آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ نمبر 3، عید پہ آپ نے سادگی کا اظہار کرنا ہے۔ اچھے کپڑے پہنیں، بہت اچھے پہنیں، بہت اچھا ہے، لیکن سادگی میں رہیں۔ سادہ کپڑے، سادہ جوتے، اس کی وجہ کہ آپ کے آس پاس ایسے بے شمار لوگ ہوں گے جن کے پاس شاید اتنے وسائل نہ ہوں جتنے آپ کے پاس ہیں، تو آپ اچھے کپڑے پہن کر، یعنی کہ بہت کوئی جسے ہم کہتے ہیں نا آسٹنٹیشس قسم کی دکھاوے کے لیے بہت، یہ نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ کی خوشی کی وجہ سے اگر کسی کا دل دکھ رہا ہے تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ اس سے آپ کے رزق میں، آپ کی چیزوں میں ایک تو حسد پیدا ہوتا ہے، دوسرا اس سے بے برکتی آتی ہے۔ نمبر 4، آپ نے عید نماز کے لیے جانا ہے تو اپنی جیب میں کھلے پیسے ضرور لے کر جائیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے وہ پیسے کھلے لے کے ہی نہیں جاتے، اور کوئی مانگتا ہے، مانگنے والے ہوتے ہیں نا، کوئی نہیں بھی مانگتا، جس کو ضرورت ہے تو اسے ضرور دے۔ جو آپ کے پاس استطاعت ہے چھپ کر دے دیں، کھلے عام دیں، جیسے بھی دیں ضرور، کیونکہ لوگ ہیں جن کا آپ کے اوپر حق ہے۔ جب آپ ان کے لیے کریں گے تو میرا یقین ہے کہ آپ کے رزق میں بے پناہ برکت آئے گی۔ نمبر 5، آخری چیز ہے، میں احتیاطاً آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ چونکہ آپ نے روزے رکھے ہیں، خالی پیٹ رہے ہیں، آج عید کا دن ہے، خوشی منانی ہے، کم کھائیے گا، وقفے سے کھائیں، تھوڑا تھوڑا کھائیں، تاکہ آپ کا سٹمک ہیبیچول ہو جائے۔ جب ہیبیچول ہو جائے گا پھر جیسے مرضی کیجیے گا، ویسے تب بھی آپ نے اعتدال سے کام لینا ہے، میانہ روی سے کام لینا ہے، لیکن تب آپ کھا سکتے ہیں۔ تو اس سے ایک تو آپ صحت مند رہیں گے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ڈاکٹرز کے پاس نہیں بھاگنا پڑے گا، اس سے بھی آپ کے پیسے بچیں گے۔ آپ کو ڈاکٹرز کے پاس نہیں بھاگنا پڑے گا، اس سے بھی آپ کے پیسے بچیں گے، اور الٹیمیٹلی آپ کی زندگی میں سکون اور خوشحالی بھی رہے گی۔ یہ 5 چیزیں سر بڑی امپورٹنٹ ہیں، ہم زیادہ تر ان کو مس کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی جب ہم اپنی خوشیاں تو منا لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے آس پاس ہیں ان کی خوشیوں کا خیال نہیں کرتے، تو اس سے ایک تو لوگوں کے دل میں ہمارے لیے اچھے خیالات نہیں ہوتے، دوسرا اللہ بھی اس چیز سے ناراض ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو میرا دیا ہوا رزق ہے وہ دوسروں پر خرچ نہیں کر رہا۔ تو اللہ جب اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے آپ خرچ کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں، پریشانیوں کو کم کر دیتے ہیں، سکون میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور خوشحالی، ترقی اور کامیابی آپ کا نصیب بن جاتی ہے۔ میرا یقین ہے کہ آپ ان پر عمل بھی کریں گے اور آپ دوسروں تک بھی یہ باتیں پہنچائیں گے، اور اس سے ہمارے اوورال سب لوگوں کے لیے عید کی خوشیاں ہوں گی۔ میری ایک مرتبہ پھر دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو تمام عید کی خوشیاں، برکات، آپ کو تمام سکون، خوشحالی، ہر چیز اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ جو آپ نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں۔ چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو بہت شکریہ، نہیں سبسکرائب کیا تو پیارے پیارے ہاتھوں سے ابھی سبسکرائب کیجئے، لائک، کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا۔ السلام علیکم۔